اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و تحیتی علی وصیہ و اخیہ باب مدینۃ علم امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی الصدیقۃ الظاہرۃ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی السبط الاکبر الامام المجتبی الحسن بن علی والسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ زدارو آج 8 محرم کی رات ہے کہ جو وفا کے سمندر خانہ علی کے شیر اور حسین کے دست و بازو حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آج کے دن اور بالخصوص شام میں مومنین غازی عباس کے علم کی حاضری دیتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اور ان کی بے مثال وفا کو یاد کر کے روتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ثابت بن ابی صفیہ ابو حمزہ مثالی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ سید العابدین علی ابن الحسین امام سجاد نے ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بیٹے عبید اللہ کی طرف دیکھا تو رو دیے، پھر فرمایا کہ رسول خدا پر جنگ احد کے دن سے کوئی دن سخت تر نہ تھا کہ اس میں ان کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ شیر رسول اللہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد رسول خدا پہ سخت ترین دن جنگ موتا کا دن تھا۔ اس میں ان کے چچا زاد ابو جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے۔ پھر فرمایا لیکن امام حسین کے دن کے مانند کوئی دن نہیں ہے۔ اس دن 30,000 لوگوں نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس امت کے ہیں اور ان کا خون بہا کر قربت خدا کی تلاش میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو جتنا بھی خدا یاد دلایا انہوں نے کوئی نصیحت حاصل نہ کی، یہاں تک کہ انہیں یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کو دشمنی، ظلم و ستم اور سرکشی سے قتل کر دیا۔ پھر فرمایا خدا عباس پر رحمت کرے، انہوں نے قربانی دی اور آزمائے گئے اور اپنی جان اپنے بھائی پر فدا کی، حتیٰ کہ ان کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے۔ خداوند عزیز و جلیل نے انہی دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا کیے، ان دونوں پروں کے ذریعے جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، جیسا کہ جعفر بن ابی طالب جعفر طیار کے لیے قرار دیے۔ بے شک عباس کو خدا کے نزدیک مخصوص مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ روز قیامت تمام اس پر رشک کریں گے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس۔ میرے ایمانی بھائیوں، کل ہم نے شب ہفتم محرم الحرام کے حوالے سے ذکر مصائب سنا اور دیکھا۔ زندگی اور صحت کی مصروفیات اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی عزادار کو مہلت ملتی ہے وہ فوراً فرش عزا پر دوڑا چلا آتا ہے۔ آج 8 محرم الحرام کی تاریخ ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جو کربلا کے سب سے باوفا، سب سے شجاع اور حسینی فوج کے سالار یعنی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ آج کے دن بر صغیر سمیت پوری دنیا میں مومنین کرام باقاعدہ طور پر غازی عباس علیہ السلام کا علم مبارک بلند کرتے ہیں، ان کی حاضری دیتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، عباس وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں پلٹا۔
جب ہم 8 محرم کا ذکر کرتے ہیں تو روح تڑپ اٹھتی ہے، کیونکہ 7 محرم سے امام حسین کے خیموں میں پانی بند ہو چکا ہے۔ معصوم بچے، بیویاں اور بالخصوص جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہیں۔ العطش العطش کی صدائیں خیموں سے بلند ہو رہی ہیں۔ ان صداؤں کو سننے والا ایک ہی دل ہے کہ جسے عباس کہتے ہیں۔ وہ عباس جو بچوں کی پیاس دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں، جن کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آقا کا کنبہ پیاسا رہے اور وہ خاموش بیٹھیں۔ حضرت عباس علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وہ شیر دل بیٹے ہیں جنہیں تاریخ قمر بنی ہاشم کا چاند کہتی ہے۔ آپ صرف شجاعت میں ہی بے مثل نہیں تھے، بلکہ آپ معرفت اور امام وقت کی اطاعت کا وہ بلند ترین مینار ہیں کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ امام حسین علیہ السلام آپ کو اپنی فوج کا علمدار اور سپہ سالار کہتے تھے۔ جب تک عباس زندہ تھے، خیموں کی بیویاں خود کو محفوظ سمجھتی تھیں، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ جب تک عباس کے بازو سلامت ہیں، کوئی خیموں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ 8 محرم کی دھوپ ہے، پیاس عروج پر ہے۔ جناب سکینہ ہاتھ میں خالی مشق لیے چچا عباس کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چچا جان، اب پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ عباس کا کلیجہ شک ہو گیا۔ امام وقت سے اجازت لی، لیکن امام نے فرمایا، برادر عباس، تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اگر جانا ہی ہے تو صرف بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ غازی عباس مشق اٹھاتے ہیں، اپنے باوفا گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور دریا کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج یزید میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ علی کا بیٹا جب غصے میں دریا کی طرف بڑھا تو ہزاروں کا لشکر پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نے دریا پر قبضہ کیا، گھوڑے کو پانی میں اتارا، خود بھی پیاسے تھے، گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ عباس نے چلو میں پانی لیا، لیکن فوراً گرا دیا اور اپنے دل سے کہا کہ عباس، تو پانی پی لے اور حسین کے بچے پیاسے رہیں، یہ تیری وفا کے خلاف ہے۔ آپ نے مشق بھری علم کو بلند کیا اور خیموں کی طرف چلے، لیکن افسوس، یزیدی فوج نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا۔ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ایک شقی نے پیچھے سے وار کر کے آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ عباس نے مشق کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ دوسرے شقی نے بایاں بازو بھی شہید کر دیا۔ ڈیئر ویورز، مومنین کرام، عباس کی غیرت دیکھیے، دونوں بازو کٹ گئے لیکن ہمت نہیں ہاری۔ مشق کو دانتوں سے پکڑ لیا کہ کسی طرح یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، لیکن ظالموں نے ایک ایسا تیر مارا جو سیدھا مشق پر لگا۔ سارا پانی بہہ گیا۔ اسی کے ساتھ عباس کی امید بھی ٹوٹ گئی۔ ایک گرز آپ کے سر مبارک پر مارا گیا۔ آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ بغیر بازوؤں کے جب سوار زمین پر آتا ہے تو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عباس نے تڑپ کر اصرار کیا، آقا، میرا آخری سلام قبول کریں۔ امام حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، بھائی کا سر گود میں لیا اور رو رو کر فرمایا، عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری غربت کا اصل وقت شروع ہو گیا۔ یہ مولا عباس نے وصیت کی کہ مجھے خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، بچوں کی آس ٹوٹ گئی ہے، بیویاں فرط غم سے نڈھال ہو چکی ہیں کہ اب انہیں یقین ہو چلا کہ ہم سب سرزمین کربلا پر شہید و اسیر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں آج کے دن کے صدقے اور آج 8 محرم اور غمناک رات میں ہم سب مل کر اس عظیم علمدار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں
یا غازی عباس بحق پیاسے سکینہ تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور ہمارے اس رزق کے عزا اور محنت کو قبول فرما۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ بحق غازی عباس علمدار ہماری حاضری اور آنسوؤں کو قبول فرما۔ بار الہ مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے ہمارے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا اور ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم شبیر علیہ السلام کے اور کربلا کے شہیدوں کے، کہ یہی ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، یہی ہمیں دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، بچوں کی ہوں، اولادوں کی ہوں، والدین کی ہوں، ان سب سے پیارا آپ کا غم ہے۔ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کیسے پکارا جائے، تو کہا کہ سب سے پہلے یہ کہنا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، تب رسول کی محبت کا حق ادا ہوتا ہے اور ان کے اہل بیت کا حق ادا ہوتا ہے، کہ جب تک آپ اپنے پیاروں سے زیادہ ان کو نہیں چاہیں گے حق ادا نہیں ہوگا۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں، جو بیٹیاں گھروں میں بسی ہوئی ہیں، اور جو بیٹیاں گھروں میں پریشان حال ہیں، جو جوڑے گھروں کے اندر مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو قوت، طاقت، ہمت عطا فرما، اور وہ بچیاں کہ جو شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ان کی خواستگاری فرما، اور جن کی خواستگاری ہو چکی ہے ان کو اللہ پاک نیک ہدایت عطا فرما، اور ان کے شوہروں کی زندگی کو دراز فرما، اچھے ہیں تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اور اگر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت احکامات دیے ہیں اہل بیت نے خواتین کے لیے اور بالخصوص زوجاؤں کے لیے، ان کے شوہروں کے لیے، کہ وہ اپنے سے زیادہ اپنی ان نیک سیرت بیویوں کا خیال کریں، انہیں کوئی تکلیف نہ آنے دیں۔ یہ سانس آج ہے کل بند ہو جائے گی، سخت ترین جواب دینا پڑے گا، نمازیں پیچھے رہ جائیں گی، روزے پیچھے رہ جائیں گے، عبادتیں پیچھے رہ جائیں گی، منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یا رب العالمین ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بالخصوص جو ہاسپٹلز میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج، ہمارے امام زمانہ عجل اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔